السلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کے ساتھ پاکستان، ایران اور دنیا بھر سے چند اہم خبریں شیئر کریں گے۔ پہلی خبر یہ ہے کہ پاکستان نے ایران اور امریکہ کی جنگ کو روکنے کے لیے ایک بڑا سفارتی قدم اٹھایا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اتوار کے دن مصر، ترکی اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ کو اسلام آباد میں بلانے کی دعوت دی ہے تاکہ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری تنازع پر بات چیت کی جا سکے۔ آج مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبداللطیف اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں پاکستان نے تجویز دی ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ابنائے ہرمز کی راہ کھولنے، تیل کی سپلائی دنیا بھر میں بحال کرنے اور ایران کو جنگی نقصانات کا معاوضہ دینے جیسے اہم مسائل پر فوری بات چیت کی جا سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر سے ٹیلی فون پر بات بھی کی ہے اور اسرائیلی حملوں کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ دونوں فریقوں کے درمیان اعتماد کا پل بننے کی پوری کوشش کر رہا ہے، کیونکہ ناظرین پاکستان ایران کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا ہے جبکہ امریکہ کے ساتھ بھی پاکستان کے روابط مضبوط ہیں۔ اس کے علاوہ ترکی اور سعودی عرب کے وزراء بھی ناظرین کل اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ یہ پیش رفت اس لیے اہم ہے کیونکہ پاکستان جنگ میں الجھنے کے بجائے امن کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے اور دونوں طرف سے اسے مثبت جواب بھی مل رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا پاکستان ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان اس جنگ کو روکنے میں کامیاب ہو پاتا ہے یا نہیں۔ دوسری خبر ناظرین یہ ہے کہ یمن کے حوثیوں نے ایران کی مکمل حمایت میں پہلی بار اسرائیل پر بیلسٹک میزائل حملے کیے ہیں۔ صبح یہ حملے کیے گئے اور حوثیوں نے اسرائیل کے ایک اہم علاقے کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیل نے حملے کا پتہ لگاتے ہوئے فوری طور پر یمن میں کارروائیاں کی ہیں، مگر یہ حملہ ناظرین اس لیے خطرناک مانا جا رہا ہے کیونکہ جنگ اب یمن تک پھیل چکی ہے۔ حوثیوں نے کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسرائیل پر دباؤ بڑھانے کے لیے انہوں نے اسرائیل کے اوپر حملے کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین ایرانی حکام نے اس حملے کی حمایت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ اسرائیلی جارحیت کا جواب ہیں۔ اس سے ناظرین پورا علاقہ اور خطہ مزید غیر مستحکم ہو گیا ہے کیونکہ حوثی اب براہ راست اسرائیل کو نشانہ بنا رہے ہیں اور یہ ایک نیا محاذ کھلنے کے برابر ہے۔ ناظرین تجزیہ نگار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو جنگ بہت بڑی ہو سکتی ہے اور اس کی پوری قیمت پوری دنیا کے لوگ ادا کریں گے۔ تیسری خبر ناظرین یہ ہے کہ ایران نے سعودی عرب میں ایک امریکی فوجی اڈے پر میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں جس میں 12 امریکی فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ یہ حملہ پرنس سلطان ایئر بیس پر ہوا ہے اور کچھ امریکی طیارے بھی متاثر ہوئے ہیں۔ حملے میں ناظرین 2 فوجیوں کی حالت سنگین بتائی جا رہی ہے۔ امریکی حکام نے اسے شدید خلاف ورزی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ایران کو اس کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ اس کے علاوہ ناظرین سعودی عرب میں امریکی فوج کی موجودگی کی وجہ سے یہ حملہ علاقائی ممالک کے لیے بھی پریشانی کا باعث بن گیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ امریکہ کے حالیہ حملوں کا جواب ہے اور وہ اپنے اتحادیوں کی حفاظت کے لیے کوئی بھی قدم اٹھانے سے گریز نہیں کرے گا۔ یہ واقعہ ناظرین آج کے دن میں سب سے زیادہ بحث کا موضوع بن گیا ہے اور اس سے امریکہ اور ایران کے درمیان تناؤ ایک بار پھر آسمان کو چھونے لگا ہے۔ چوتھی خبر ناظرین یہ ہے کہ حزب اللہ نے لبنان کی سرحد سے اسرائیل کے خلاف راکٹ اور اینٹی ٹینک میزائلوں سے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج بھی لبنان کے جنوبی علاقے سے اسرائیلی فوج کے ٹینکوں اور فوجی پوزیشنوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ حملوں میں کچھ صحافی بھی ناظرین زخمی ہوئے ہیں اور اسرائیل نے جواب میں لبنان کے کچھ دیہاتوں پر شدید بمباری کی ہے۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ وہ ایران کی حمایت میں اسرائیل پر دباؤ ڈالے ہوئے ہیں اور جب تک اسرائیل ایران کے اوپر اپنے حملے نہیں روکتا، حزب اللہ یہ حملے اسرائیل کے اوپر جاری رکھے گا۔ امریکی وزیر خارجہ نے اسرائیل سے اپیل کی ہے کہ پاکستان کی میڈیشن کو اسرائیل ایک موقع دے اور حملے ایران کے اوپر کم کرے تاکہ بات چیت کو آگے بڑھایا جا سکے۔ ناظرین یہ جھڑپیں اب بھی جاری ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نہ رکی تو لبنان میں بھی جنگ مکمل طور پر چھڑ سکتی ہے۔ پانچویں خبر ناظرین یہ ہے کہ پاکستان نے ایران کے ساتھ تجارت بڑھانے کے لیے برآمدات کے قواعد آسان کر دیے ہیں۔ آج حکومت نے اعلان کیا ہے اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے
کہ ایران کو برآمد کی جانے والی اشیاء اور چیزوں پر ٹیکس کم کیا جائے گا اور دیگر رکاوٹیں بھی کم کی جائیں گی تاکہ اپنے برادر ملک ایران کی معاشی دباؤ کو کم کیا جا سکے اور دونوں ممالک کے درمیان تجارت بڑھائی جا سکے۔ دوسری طرف افغانستان کے ساتھ سرحد پر صورتحال اب بھی کشیدہ ہے، مگر تورخم بارڈر پر افغان مہاجرین اور ان کے اہل خانہ کو عارضی طور پر گزرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ناظرین، پاکستان کی معیشت پر ایران کی جنگ کا براہ راست اور بہت گہرا اثر پڑ رہا ہے، اس لیے حکومت نے چین اور سعودی عرب سے اضافی تیل کی سپلائی تیز کرنے کی ریکویسٹ کی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، سی پیک پروجیکٹس میں مزید سرمایہ کاری کی امید چائنا کی طرف سے دلائی گئی ہے۔ یہ فیصلے اس لیے اہم ہیں کیونکہ پاکستان جنگ کے باوجود اپنی معیشت کو بچانے اور علاقائی تجارت کو جاری رکھنے کی خواہش کر رہا ہے۔ ناظرین، یہ تمام پیش رفتیں آج کی ہیں اور صورتحال اب بھی انتہائی نازک ہے۔ سفارتکاری کی کوششیں پاکستان، ترکی، مصر کی طرف سے جاری ہیں، مگر فوجی کارروائیاں بھی ناظرین روک نہیں رہی۔ اگر کوئی نئی بات سامنے آتی ہے تو آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، آخر پہ آپ کے ساتھ عمران خان کی صحت کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ عمران خان کی صحت کے اوپر شدید ترین تحفظات کا اظہار عمران خان کی فیملی کی طرف سے کیا جا رہا ہے اور بار بار حکومت کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ حکومت عمران خان کی ان کی فیملی کے ساتھ ملاقات میں روڑے اٹکا رہی ہے۔ عمران خان کی بہنیں بار بار اڈیالہ جیل کے باہر دھرنے دے رہی ہیں اور حکومت سے ریکویسٹ کر رہی ہیں کہ ان کے بھائی کی صحت کے ساتھ نہ کھیلا جائے، لیکن حکومت کوئی بھی ناظرین اس طرح کا مطمئن قسم کا جواب ان کی بہنوں کو اور ان کی فیملی کو نہیں دے رہی۔ اس کے علاوہ ناظرین، عمران خان کی حالیہ دنوں میں ان کے بیٹوں سے بات کرائی گئی جس میں عمران خان نے شکایت کی ہے کہ عمران خان کو توڑنے کے لیے حکومت ان کی بیوی یعنی بشریٰ بیگم کے ساتھ نازیبہ سلوک کر رہی ہے۔ ناظرین، یہ تھی کچھ پاکستان سے خبریں۔ آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنے اس چینل کا خاص خیال رکھیں۔ شکریہ۔